اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے محبوب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف صرف تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہداء بدر و احد و اصحاب بیت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخزاد کے پاس بھیجا تھا اور اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوما یحبون الموت کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا اجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت حاصل کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے،
اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔